جائے گا. یہ بلا شبہ بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کائنات کے اندر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی ذات مبارکہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے میں اس قدر لمبی مسافت طے کرائی ہے. اتنا زیادہ لمبا سفر اللہ رب العزت نے طے کروایا ہے جس کے بارے میں ذہن انسانی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, کسی کا عقل اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ عظیم قدرت والا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے عظیم صلاحیت والے ہیں. اس عظیم قدرت والے رب نے اگر تھوڑے سے لمحے کے اندر پوری کائنات کا مشاہدہ اپنے حبیب کو کروا دیا ہے اور سیر کروا دی ہے تو اس میں نہ تو کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ ہی کسی طرح سے حیرت کرنے والی بات ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے, ہر چاہے پر قادر ہے. اس نے رجب کی 27ویں شب میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج عطا فرما کر کے ساری دنیا کو ایک طرح سے درس عبرت عطا فرما دیا ہے. اے لوگوں سنو, میں جو دنیا کے اندر جو دنیا کا نظام میں نے متعین کر دیا ہے وہ نظام اپنے نظام کے مطابق اپنے دستور کے مطابق دنیا کے اوپر نافذ ہے. یہ ہماری عادت ہے, یہ قانون فطرت کے تحت ہے, لیکن میں نے اسی کائنات کے اندر اسی زمین کے اوپر اپنے محبوب کا جلوہ گر فرمایا ہے اور ایک رات میں نے انہیں اپنے قریب بلا کر کے ساری دنیا کی سیر کروا دی ہے. یہ ہماری قدرت ہے جس کو ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر ظاہر فرما دیا ہے. تو اس میں کوئی تعجب کرنے والی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین ہے. رب العالمین نے اپنی ربوبیت اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا. اور بڑے ہی آپ احادیث کریمہ کا اگر مطالعہ فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج عجائبات پر مشتمل تھا اور آیات بینات پر مشتمل تھا, آیات بینات کے مشاہدہ کرنے پر مشتمل تھا. اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم نے یہ سفر اس لیے کروایا, ہم نے ان کو سیر اس لیے کروائی تاکہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں ہم اپنے حبیب کو دکھلائیں, اپنے محبوب کو ہم آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروائیں, جنت کا مشاہدہ کروائیں, جہنم کا معائنہ کروائیں, عرش اعظم کا مشاہدہ کروائیں, ساری کائنات کا مشاہدہ کروائیں اور دم زدن میں سارا مرحلہ طے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور دنیا کا آج کا جدید علم بھی باضابطہ اس کو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے. ابھی رات میں چند لوگ تھے, اتنی تعداد تو نہیں تھی, میں نے اس کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ دنیا کا جو عظیم فلکیات کا ماہر سائنسداں جو گزرا تھا جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا, اس نے باضابطہ طور پر کہا تھا کہ کائنات کا جو حجم ہے, کائنات پوری کائنات برماڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا یونیورس جسے ہم کہتے ہیں, اس کائنات کا جتنا پورا حجم ہے, اگر اس حجم تک یہاں سے لے کر اور اس کائنات کے حجم تک انسان اگر پہنچنا چاہے تو اس کو 3 ارب نوری سال لگ جائے گا, 3 ارب لائٹ ایئر اس کو اتنا زیادہ سفر کرنے میں لگ جائے گا, 300 کروڑ سال اس میں لگ جائے گا. اور یہ سال نہیں جو ہم 12 مہینے کا شمار کرتے ہیں, بلکہ وہ سال جسے نوری سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جسے لائٹ ایئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مگر قربان جائیے اتنی لمبی مسافت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دم زدن میں طے کروا دیا ہے. اور اس کو اگر ہم حل کرنا چاہیں, آج کے فلسفے کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں, آج کی سائنس کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہی آئنسٹائن ایک نظریہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ معجزہ وہ ہے, معجزے کی تعریف یہ ہے کہ اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی ہے, اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی ہے. معجزہ محیر العقول ہوتا ہے, معجزہ انسانی ذہن کے سے ماورا ہوتا ہے,
انسانی عقل سے مابرہ ہوتا ہے، جو عقل انسانی میں سما نہ سکے اسی کا نام معجزہ ہے۔ مگر تحریف فہم کے لیے اپنے عقل سے اس معجزے کی رفتار کو ہم قریب کرنے کے لیے آئنسٹائن کا نظریہ پیش کر سکتے ہیں، اس سائنسداں کی تھیوری ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جس نے کہا تھا کہ اگر انسان روشنی کی رفتار حاصل کر لے، اگر کوئی مادہ، اگر کوئی میٹر روشنی کی رفتار حاصل کر لے، لائٹ کی رفتار اگر کوئی حاصل کر لے، لائٹ کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ یہ روشنی طے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر سورج کا ہے، سورج جتنی بلندی پر ہے تقریباً 14 کروڑ سال کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی جب زمین کی طرف آتی ہے تو 8 منٹ تک 8 سیکنڈ اس میں لگتے ہیں، یہ 14 کروڑ کا فاصلہ ہوتا ہے، 14 کروڑ سال کا، یہ 14 کروڑ کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہوتا ہے جو سورج کی روشنی طے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ روشنی کی رفتار اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ستارے جو ہم دیکھتے ہیں جھلملاتے ہوئے، ان کی روشنی جب وہاں سے نکلتی ہے تو ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب زمین پر وہ روشنی پڑتی ہے تو وہ ستارہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح سے ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں ستارے ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا ہے، اور اس کی روشنی زمین کی طرف چل رہی ہے اور اسی رفتار سے چل رہی ہے، نوری مسافت کے رفتار سے چل رہی ہے، نوری سائل کے رفتار سے روشنی چل رہی ہے، مگر ابھی تک اس کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ کروڑوں ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی زمین تک نہیں پہنچی ہے، اور کروڑوں سال پہلے اس ستارے کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے۔ بتاؤ یہ رفتار جو ہے، اس رفتار کو کوئی انسان پا سکتا ہے یا کوئی بھی شے، کوئی بھی مادہ کیا روشنی کی رفتار حاصل کر سکتی ہے؟ وہی سائنسدان نے کہا تھا کوئی انسان یا کوئی بھی مادہ روشنی کی رفتار حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی بھی میٹر سفر نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی مادہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی میٹر، بالفرض اس نے کہا تھا، اگر کوئی مادہ روشنی کی رفتار حاصل کر لے تو اس کے لیے زمان و مکان سمٹ جایا کرتے ہیں، وقت اور ٹائم اس کے لیے مکمل طور پر سمٹ جاتا ہے۔ یعنی آج اگر 12:25 پر کوئی انسان یہاں سے سفر کرے یا کوئی مادہ زمین سے سفر کرے اور روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرتا ہوا نظر آئے، اور پھر وہ 2-3 سالوں تک سفر کرتا رہے، اسی رفتار میں سفر کرتا رہے، اور پھر واپس پلٹ کر کے زمین پر آئے، تو آئنسٹائن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ جب واپس پلٹ کر اسی رفتار سے آئے گا تو اس زمین پر 1:25 ہی ہوا ہوگا، اس لیے کہ اس کی رفتار بڑھ گئی ہے، اس کی رفتار نے روشنی کی رفتار حاصل کر لی ہے۔ اب وقت اس کے لیے سمٹ گیا ہے، وقت اس کے لیے بے معنی ہو چکا ہے۔ جس وقت وہ اس نے سفر کرنے کا آغاز کیا تھا اور شروعات جس وقت اس نے کی تھی، جب واپس پلٹ کر آئے گا تو وہی وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہے گا، زمانہ اس کے لیے سمٹ جائے گا، وقت اس کے لیے سمٹ جائے گا، ٹائم اس کے لیے سمٹ جائے گا۔ بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سائنس بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کا سائنسداں بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کا باضابطہ اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس تھیوری کو نظریہ اضافیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ریلیٹیوٹی جو تھیوری ہے یہ وہی تھیوری ہے۔ اس نے کہا تھا کوئی بھی مادہ اگر روشنی کی رفتار حاصل کر لے، حالانکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کوئی بھی مادہ، کوئی بھی میٹر روشنی کی رفتار حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مادہ روشنی کی رفتار حاصل کر لے بالفرض تو مادہ نہیں رہ جائے گا، وہ میٹر نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ مادہ فنا ہو جائے گا، وہ میٹر نسیم منسیہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے میں یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، معجزہ کہتے کسے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آ سکے، جس کا کوئی علم وضاحت نہ کر سکے، کوئی بھی سائنس جس کی تشریح نہ پیش کر سکے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ سائنسدان یہ کہتا ہے، آج کل سائنس سے کہتی بھی نظر آتی ہے، اگر کوئی مادہ روشنی کی رفتار حاصل کر لے تو وہ نسیم منسیہ ہو جائے گا، وہ مادہ فنا ہو جائے گا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو روشنی سے بھی زیادہ رفتار والی طاقت عطا فرما دی، اور نبی بھی سلامت ہے، ان کا معجزہ بھی سلامت ہے، اور
اور اسی کا نام اللہ کی قدرت ہے، اور جو عقل انسانی میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ یہی اسی کا نام میرے نبی کا معجزہ ہے جو کسی بھی انسان کے ذہن کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج اس قدر دل کشا ہے کہ آج اسی سفر معراج کو سامنے رکھ کر کے انسان خلاؤں میں پرواز کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسان اسپیس کے اندر باضابطہ سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، چاند پر اس نے اپنا قدم رکھ دیا ہے، منگل گرہ پر جانے کا منصوبہ بنا چکا ہے اور وہاں کی تمام معلومات حاصل کر رہا ہے، اور دم بدم یہ معلومات حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے معراج سے انسان کو ذہن ملا ہے، اور انسان کے عقل کو وہیں سے مہمیز باضابطہ ملتا ہوا نظر آیا ہے، تاکہ دنیا یہ تصور کر لے کہ یہ جو خلا ہے، یہ جو اسپیس ہے، اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے بلکہ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو سنو، اس خلا کو ہم نے بیکار نہیں پیدا فرمایا بلکہ اس خلا کو ہم نے اے انسانوں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے۔ یہ زمین اور یہ ارض جس کو کرۂ ارض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے جانب سے نہ جانے کتنے حفاظتی حصار ہیں جو زمین کے چاروں طرف باضابطہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ حصار ہٹا دیا جائے، اگر یہ کرۂ ارض ہٹا دیا جائے، زمین کے اوپر جو حفاظتی دائرہ ہے اگر وہ دائرہ ہٹا دیا جائے تو نہ تو زمین سلامت رہنے والی ہے، نہ تو زمین پر رہنے والا کوئی متنفس سلامت رہنے والا ہے۔ آج یہ سائنس اس کا اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ زمین کا گولا ایک گولا تو ہے مگر اس کے چاروں جانب ایک حصار لگا دیا ہے۔ جب کوئی شہابیہ ٹوٹتا ہے آسمان سے، جب کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے آسمان سے، جب کوئی شہاب ثاقب آسمان سے ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے اس کرۂ ارض سے ٹکراتا ہے، اس حفاظتی حصار سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر جب اس سے ٹکراتا ہے تو اس کا وزن اور اس کی رفتار کچھ کم ہو جاتی ہے، اور پھر کشش زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اس کو ایسی جانب لے جا کر کے چھوڑتی ہے جہاں پر انسانی آبادی نہیں ہوتی ہے۔ بتاؤ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انتظام ہے یا نہیں؟ اس خلا سے بھی آگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منزل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرۂ ارض سے بھی زیادہ بلندی عطا فرمائی ہے، آسمانوں سے بھی زیادہ بلندی عطا فرمائی ہے، عرش اعظم سے بھی زیادہ بلندی عطا فرمائی ہے، اور یہ سارا سفر دم زدن کے اندر واقع ہوا ہے۔ صوفیاء کرام نے اپنے انداز میں تشریح کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ 18,000 سال کا سفر تھا، اور مگر اکثر جمہور علماء کہتے ہیں یہ کتنے کروڑ سال پر یہ سفر مشتمل تھا ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں ہم کتنے کروڑ سال کا یہ سفر تھا ہم نہیں جانتے ہیں، مگر یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، اتنا لمبا سفر کر کے جب واپس آئے تو وضو کا پانی جاری تھا، زنجیر دروازے کی ہل رہی تھی، اور بستر پر ابھی بھی بدن کی گرمی موجود تھی، ابھی بھی بستر گرم نظر آ رہا تھا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور سائنس اس کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب تو سائنس نے، موجودہ جدید سائنس نے اس راستے کو بھی تلاش کر لیا ہے جس راستے سے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری فرمایا تھا۔ آسمانوں کی بلندیوں پر اس عظیم راستے کو بھی تلاش کر لیا ہے۔ آج کی سائنس نے، آج کے جدید علم نے وہ اس راستے کو، اس رہ گزر کو تلاش کر لیا ہے جس رہ گزر سے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری گئی تھی۔ اس کی تشریح آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے، مگر باہر سے سائنسدانوں ٹیلی اسکوپ کے ذریعے سے اس کا فوٹو لے لیا ہے اور باضابطہ اس کی تحقیق کی ہے، اور آج کے دور میں اس کو بلیک ہول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اسے سیاہ نشان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بلیک ہول کا تصور باضابطہ فلکیات میں آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا، اس کے اندر کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کی سائنس بھی کہتی ہے بلیک ہول کے اندر کیا ہے ہم نہیں
नहीं जानते, बस बाहर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता है जो बुलंदियों की जानिब चला गया है, कोई रास्ता है, कोई रहगुजर है जो और ज्यादा बुलंदियों की जानिब चला गया है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा और ये बतलाना चाहूंगा, अगर रास्ता तलाश कर लिया है और दुनिया का कोई इंसान वहां तक जाने का अगर तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, तो हमारा ये दावा है ये वही रास्ता है जिस रास्ते से रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे रब की बारगाह में हाजिरी दी थी और कुर्बे माबूद का शरफ उन्हें मिला था। उसी रास्ते से होकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफर फरमाया था और ये बहुत ही ज्यादा दिलकुशा है, दिल को खुश कर देने वाला है। इकबाल ने फलसफे के अंदर ये कह दिया था, लोगों आज इंसान जो आसमानों पर सैर कर रहा है और परवाज़ कर रहा है, ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सफर मेराज का सदका है। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से हमें, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से हमें। ये आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, ये गर्दूं यानी खला, ये आलम बशरियत की जद में है। इंसान उसको मुसख्खर कर सकता है, इंसान उसको अपने काम में ला सकता है, उसके अंदर सफर कर सकता है। ये सफर मेराज से साबित हुआ है और इंसान उसी पर रिसर्च करके आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। और कितने सैयारे हैं, इन सैयारों से भी परे और बहुत ज्यादा बुलंदी पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मंजिल है। हजरत जिब्रील अमीन रजब की 27वीं शब में रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। रवायत के मुताबिक हजरत उम्मे हानी के यहाँ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और रात के सन्नाटे में हजरत जिब्रील अमीन हजारों फरिश्तों के झुरमुट में बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। सब मलाइका दरवाजे पर हैं, हजरत जिब्रील अमीन बारगाह नबूवत में हाजिर हैं। हबीब सो रहा है, जगाया जाए तो कैसे जगाया जाए, इन्हें बेदार किया जाए तो कहीं खलल वाक़ई ना हो जाए, नींद में कहीं बेअदबी ना वाक़ई हो जाए। हजरत जिब्रील जानते हैं ये तो बारगाह है जो अर्श से भी ज्यादा नाजुक है, अगर यहाँ जर्रा बराबर बेअदबी हो गई, अगर यहाँ जर्रा बराबर इहानत वाक़ई हो गई तो फिर मलाइका की नूरानियत कहीं सल्ब ना हो जाए, हमारे सैयदुल मलाइका होने का शरफ कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से सल्ब न कर दिया जाए, मैं कहीं माजूल न कर दिया जाऊं। बारगाह मौला में दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, मौला तेरा हबीब तो सो रहा है, तेरा हबीब तो आलम ख्वाब में है, नींद में है, मैं जगाऊं तो कैसे जगाऊं। रब ताला की जानिब से गोया इरशाद होता है, ऐ जिब्रील मैंने तुम्हें काफूर से बनाया है, तुम्हारी पुतलियों को हमने ठंडक वाली बना दिया है, अपने आँख की पुतलियां मेरे महबूब के तलमों से मस करो, मेरे महबूब के कदमे नाज पर अपने आंखों को लगाओ और आंखों की ठंडक उन्हें मिलेगी, बेदार हो जाएंगे। और जब वो सवाल करें तो कह देना इन्नल्लाह ताका इलैका, ऐ महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी बारगाह में तलब फरमा रहा है, अपने दरबार में अपना आपका रब बुला रहा है, चलिए मेहमान बन करके चलिए। और उसके बाद यही होता है, हजरत जिब्रील अपनी आंखें मलते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तलमों से, और जब नींद से बेदार हुए हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं रसूलल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से बुलावा है, कुर्बे खास में आपको दावत दी गई है, अल्लाह की बारगाह में आपको बुलाया गया है। आज से पहले ये शरफ किसी को नहीं अता किया गया, ना आज के बाद किसी को शरफ मिल सकता है, तन्हा आप हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में तलब फरमाया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम मुहतरम में आते हैं, चाहे ज़मज़म पर आपने वज़ू फरमाया और हरम मुहतरम में आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाई, बुराक आपके सामने पेश किया जाता है, उस पर सवारी फरमाते हैं और फिर ये सफर बैतुल मुक़द्दस की जानिब पहले होता है। रावी बयान करते हैं उस बुराक जो सवारी थी, जो जानवर था, उसकी तेज रफ्तारी का हाल ये था, उसकी नजर जहां तक जाती थी वहां तक उसका एक कदम पड़ता था। आप अंदाजा लगाएं इस कदर तेज रफ्तारी के साथ, बल्कि मैं ये कहूंगा कि चांद और सूरज की रोशनी की जो रफ्तार होती है उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार अल्लाह ने अपने महबूब की सवारी को अता फरमा दिया था। बैतुल मुक़द्दस में आए तमाम अंबिया पहले से हाजिर हैं, दस्त बस्ता हाजिर हैं और इंतजार कर रहे हैं हुजूर
अलैहिस्सलातु तस्लीम की सवारी एक पत्थर से बांध दी जाती है। हजरत जिब्रील अमीन ने पत्थर की जानिब अपनी उंगलियों का इशारा किया, पत्थर के अंदर सुराख हो जाता है, उस सुराख से बुराक बांधा जाता है और उसके बाद अंदर तशरीफ ले गए बैतुल मुक़द्दस में। मुसल्ले इमामत पर जनाब जिब्रील ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थाम कर आगे कर दिया, मुसल्ले इमामत पर खड़ा कर दिया और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप नमाज पढ़ाएं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया मुरसलीन हैं सब यहाँ पर हाजिर हैं, आप इमाम बनेंगे और सारे अंबिया मुहम्मदी बनेंगे। और फिर वो नमाज होती है वहाँ पर अदा। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर। ये दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, इमामत जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो इमामत आगे कर गए थे, जो सल्तनत आगे कर गए थे, ये अंबिया पहले सल्तनत कर गए थे मगर नमाज अक्सा में हाजिर हैं, मस्जिद कुद्स के अंदर हाजिर है और सबके सब मुक्तदी बने हुए हैं और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम बने हुए हैं। वहाँ नमाज अदा करवाई जाती है और फिर उसके बाद आसमान की बुलंदियों की जानिब सफर इख्तियार फरमाते हैं। पहला आसमान, दूसरा आसमान, सातवें आसमान तक सफर होता है और यहाँ पर मुख्तलिफ अंबिया किराम से मुलाकात होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। सबसे मुलाकात करते हैं और सबकी अर्ज़दात समाज फरमाते हैं, सबकी मरहबा समाज फरमाते हैं। मरहबा के जुमले से कहते हैं, कदीम तखैरा मकदमी के रान सब लोग लगाते गिनाते हैं और उसके बाद आसमानों की सैर मुकम्मल होती है और फिर उसके बाद अर्श का मकाम आता है, कुर्सी का मकाम आता है, फिर अर्श के बाद सिदरतुल मुंतहा का मकाम आता है। ये वो मकाम है, ये वो मंजिल है जहाँ जिब्रील भी अब साथ छोड़ रहे महबूब, अब इससे आगे मैं तो नहीं जा सकता है। अगर यकसरे मुए परतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर एक बार के बराबर भी यहाँ से आगे बढ़ा तो फरोगे तजल्ला से मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह के जलाल जबरूत के जलमों से हमारा पर जल जाएगा। इसलिए या रसूलल्लाह अब आपको यहाँ से तन्हा जाना होगा, अब आपको यहाँ से अकेले जाना होगा। सूफिया बयान फरमाते हैं, मैंने रात में भी अर्ज किया था मगर बड़े मजे की बात है, बड़े पदे की बात, इश्क वाली बात है, मोहब्बत वाली बात है। सूफिया बयान करते हैं, जिब्रील ये तुम थे जो रुक गए, अगर हम होते तो हम आगे बढ़ जाते। इसलिए कि महबूब ने कहा था, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, यही तो कहा था, जिब्रील रुक क्यों गए, चलो जरा आगे चलो, हमारे साथ तो चलो। उसके बाद जिब्रील ने वो जुमला पेश किया था, वो मारूसा अर्ज किया था, या रसूलल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता। सूफिया बयान फरमाते हैं, महबूब ने फरमाया था, महबूब ने हुक्म दिया था तो भला हम भले जल जाते, फना हो जाते, खत्म हो जाते, हिलाक हो जाते, गवारा था, मगर महबूब के साथ थोड़ा सा भी तो चलते और उनकी मैयत हमें हासिल होती। और अगर महबूब के साथ में सफर आगे तक होता तो वहां फना नहीं था बल्कि हमेशा के लिए बका मिल जाता, हमेशा के लिए हमें जिंदगी मिल जाती। ये सूफिया किराम बयान फरमाते हैं, जिब्रील तुम बिला शुबह तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करना तो जानते हो मगर शायद तुम मोहब्बत करना नहीं जानते, तुम्हारे दिल के अंदर वो इश्क नहीं है जो हमारे सीनों के अंदर मौजूद है। यही तो मरहला पेश आया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए थे कोहे तूर से, अपने चेहरे पर उन्होंने नकाब डाल रखा था, अपने आंखों पर नकाब डाल रखा था, अल्लाह की तजल्ली सुई के नाके के बराबर उन्होंने मुलाहजा फरमाया था और मुशाहदा फरमाया था और अल्लाह ने उनकी आंखों में ये ताकत अता फरमा दी, बीनाई का ये असर हो गया कि 30 मील की दूरी से काले पत्थर पर अंधेरी रात में अगर काली चींटी चलती होती तो हजरत मूसा उसे देख लिया करते थे। इसलिए कोई भी उनके आंखों की ताब नहीं ला सकता था। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आंखों पर नकाब डाल दिया था और जब हजरत सफूरा सामने आती हैं तो आंखों पर पर्दा लगा हुआ है, नकाब पड़ी हुई है आंखों पर। हजरत सफूरा उनकी अहलिया ने कहा, मूसा अपनी आंखें खोलो, ये पट्टी ये नकाब हटाओ, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने अल्लाह की तजल्ली देखी है, अल्लाह की तजल्ली का मुशाहदा जिन आंखों ने किया है, मैं उन आंखों का मुशाहदा करना चाहती हूँ। हजरत मूसा ने फरमाया था, सफूरा इसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, यकीनन तुम्हारी आंखें ज़ाइल हो जाएंगी, बीनाई खत्म हो जाएगी।
جائے گی اگر تم نے میری آنکھوں میں دیکھ لیا۔ تو حضرت صفورہ نے عرض کیا تھا اے جناب موسیٰ آپ تو اپنا نقاب ہٹا کے بھلے روشنی جاتی ہے تو چلی جائے مگر میں ان آنکھوں تو دیکھ لوں گی جن آنکھوں نے اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کیا ہے، جن آنکھوں نے اللہ کے جلوے کے سوئی کے ناکے کے برابر مشاہدہ کیا ہے، کم از کم ایک بار ان آنکھوں کا مشاہدہ تو میں کر لوں گی اور معائنہ تو کر لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا اصرار جب دیکھا اور اس کو محبت کے اندر ڈوبا ہوا وہ جملہ جب آپ نے سنا تو حضرت موسیٰ نے اپنا نقاب ہٹایا، حضرت صفورہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو حضرت صفورہ کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے صفورہ میں نے کہا تھا نا تم میرے آنکھوں کی تجلی کو برداشت نہیں کر پاؤ گی، دیکھو تمہاری آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو حضرت صفورہ نے عرض کیا تھا جناب موسیٰ کہ آپ کو اللہ نے یہ ایسا کا معجزہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو ہاتھ اور ہاتھ کا معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ معجزہ کس دن کام آئے گا؟ ہاتھ بڑھا کے اور معجزہ اپنا دکھائیے اور ہماری آنکھوں کو بینائی عطا فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک اپنی اہلیہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں پر رکھتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی بینائی پھر سے واپس آ جاتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دیکھا یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے، اگر وہاں ہم ہوتے اور ہماری آخری منزل آ جاتی اور محبوب یہ فرماتے اور حکم دیتے کہ چلو آگے چلو یہاں رکنے کا کیا مقام ہے، تو ہم تو آگے بڑھ جاتے، بھلے فنا ہو جاتے، بھلے ٹوٹ پھوٹ جاتے، کچھ بھی ہو جاتا مگر ہم تو آگے بڑھ جاتے۔ اور ہمیں یقین ہے اب ہماری ذمہ داری اب ہماری اپنی ذمہ داری نہیں رہ گئی ہے بلکہ محبوب لے جا رہا ہے نا، رحمت للعالمین آگے لے جا رہے ہیں نا، اب سلامت رکھنا اور باقی رکھنا ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اگر ہم آگے بڑھ جاتے تو ان کے دامن میں چھپ جاتے اور وہ ہمیں بچا لیتے۔ یہ صوفیاء کرام بیان فرماتے پھر قرب معبود میں اللہ رب العزت کے خاص قرب میں اللہ رب العزت نے بلایا، کتنا فاصلہ او کما کان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا رب العالمین اور رحمت للعالمین کے درمیان۔ کتنے ہزار سال تک گفتگو ہوئی، کیا وحی فرمائی، کیا اللہ رب العزت نے کیسا کلام فرمایا؟ بس ایک جملہ ہے جو قرآن فرما رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اس جو کا کہیں بھی اس جو کی کہیں بھی تشریح نہیں ہے، اس کی وضاحت کہیں بھی نہیں ہے، جو اللہ نے وحی فرمائی جو وحی فرمائی، جتنی چاہی رب نے اتنی وحی فرمائی، بس وہ وحی فرمانے والا رب جانتا ہے اور وحی حاصل کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ملکوت السماوات والارض کی سیر ہوتی ہے، جنت کا مشاہدہ فرماتے ہیں، جہنم کا معائنہ فرماتے ہیں، جہنم میں بڑے بڑے عذاب کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں قینچیوں سے، پھر ان کی زبان درست ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پر بھاری بھاری پتھر مار کر کے ان کا سر کچلا جا رہا ہے، پھر دوبارہ ان کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے گنبد کی طرح ان کے پیٹ ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو لڑک کر پھر گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے ان کی۔ ان تمام عذابوں کو ملاحظہ فرمائے۔ جبریل کون لوگ ہیں یا رسول اللہ جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں؟ یہ امت کے خطبہ لوگ ہیں، یہ مقرر لوگ ہیں، یہ تقریر کرنے والے علماء ہیں جو تقریر تو کرتے ہیں، یہ عمل کی بات تو کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو بوجھل سمجھتے تھے، پنج وقتہ نماز کو اپنے سر پر بھاری تصور کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا کرتے تھے۔ اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں چونکہ ناشکری بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس
لیے انہیں ان کی تعداد زیادہ مجھے جہنم میں نظر آئی۔ اس طرح سے مختلف عذاب کا مشاہدہ معائنہ فرمایا۔ جنت کے اندر مختلف امتیوں کے محلات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عمیسہ کا محل دیکھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا، حضرت صدیق اکبر کا محل دیکھا، حضرت بلال حبشی کے چلنے کی چاپ رسول کائنات نے وہاں ملاحظہ فرمایا اور باضابطہ اپنے کانوں سے سنا، واپس تشریف لائے تو فرمایا تھا بلال میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سفر جب مکمل ہوتا ہے، زمین پر تشریف لاتے ہیں تو وقت وہی تھا جس وقت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا تھا، جس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے سفر کی شروعات فرمائی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہی وقت تھا، ابھی بھی بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی اور ابھی بھی وضو کا پانی جاری تھا، مگر یہ کتنے ہزار سال پر مشتمل تھا، کتنے کروڑ سال پر یہ سفر مشتمل تھا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ عطا فرما کر انسانیت کو بلندی عطا فرما دی ہے اور انسان کے ذہن کو اعلیٰ ترین بنا دیا ہے۔ کم از کم انسان اتنا تو سوچ سکتا ہے کہ ایک انسان فضاؤں کے اندر اور خلاؤں کے اندر پرواز کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ سبق، ڈاکٹر اقبال نے بلکہ کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، جتنی بھی تحقیقات اور جتنی بھی ریسرچ ہیں، خلاؤں کے ریسرچ ہیں، یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزۂ معراج کے رہین منت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اتنے سارے واقعات ہیں معراج مصطفیٰ کے حوالے سے، اس سفر کے حوالے سے، یہ ایک دو محفلوں میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت کی سیر، جہنم کی سیر اور اس کے اندر اور عجائبات جو سرکار نے ملاحظہ فرمائے، کن کن فرشتوں سے ملاقات فرمائی، فرشتوں کی حیات کیسی تھی، اور اس کے بعد پھر آئے تو بیت المقدس کے اندر پھر سرکار نے حاضری دی، مکہ معظمہ آئے، وہاں پر جو صنادید قریش اور مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا اس کا جواب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں کون سا واقعہ پیش آیا، یہاں مکہ میں حتیم کے اندر کون سا واقعہ، حرم محترم میں کون سا واقعہ پیش، یہ بڑی لمبی داستان ہے اور اس معجزے کا واقعہ بہت ہی طولانی ہے، بہت زیادہ طویل ہے، اس لیے ایک محفل میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر صرف ہمیں اتنا جاننا ہے اور اتنا اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر تیقن حاصل کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ کیا دیا رب نے، مصطفیٰ نے کیا لیا، ہم کچھ نہیں جانتے، بس سرکار نے جو فرمایا فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے جو دیا اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، تو میں نے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے سب کچھ میں نے جان لیا ہے۔ یہ سرکار نے اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دارین کی سعادت